حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، جبکہ شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر۔ وہ دنیا کے مال و متاع کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینک مارتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ یا اپنے کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے اور اس کے ساتھ وہ اپنی آواز پست کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر علیحدگی پیدا کرے اور خود ان دونوں کے درمیان بیٹھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو انہیں راستے کے ایک طرف چلنے پر مجبور کر دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم ایک گھر میں تھے جس سے ہمارے افراد اور اموال میں اضافہ ہوا، پھر ہم نے وہ گھر بدل لیا تو ہمارے افراد اور اموال میں کمی آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کو چھوڑ دو کیونکہ یہ گھر اچھا نہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والے دو شخص جدا ہونے سے پہلے بے کی واپسی کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر وہ ہر بات واضح بیان کر دیں اور سچ بولیں تو ان کی بے میں برکت ہوگی، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور صورتحال کو چھپائیں تو ان کی بے سے برکت اٹھ جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو سودا کرنے والے جب تک جدا نہ ہوں واپسی کا اختیار رکھتے ہیں، الا یہ کہ وہ سودا خیار والا ہو۔ اگر سودے میں اختیار ختم کر دیا گیا ہو تو بے پکی ہو گئی، اب واپسی کا اختیار نہیں رہے گا، خواہ مجلس قائم بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بیچے، باؤ برہانے کا حیلہ نہ کرو، کوئی شخص اپنے بھائی کے طے شدہ سودے سے زیادہ کا لالچ نہ دے، اور کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اس کے برتن کو انڈیل دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے، اور ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، اور قرآن کا مغز مفصل صورتیں سورۃ الحجرات سے الناس تک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان شخص یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کا خون یعنی قتل کرنا فقط 3 صورتوں کی وجہ سے حلال ہے: جان کے بدلے جان، قاتل کو قتل کرنا شادی شدہ زانی، اور دین سے مرتد ہو کر جماعت چھوڑنے والا۔